علامہ صاحب آپ ہی اگر اس چیز پر روشنی ڈال دیجیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مجھے حاسدین کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کرنے والے بھی لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے وہ ہم سے حسد کیوں کرے گا؟ تو خود کو حسد سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ اور ہے، ہماری محفلوں میں اس لیے موجود ہیں کہ ہماری چیزیں جان سکیں اور پھر اسی کو غلط انداز میں آگے بیان کریں۔ تو ان چیزوں سے بھی تو ہمیں بچنا ہے، وہ پھر کیسے ممکن ہے؟ یقیناً ان چیزوں کے تدارک کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسے اعمال بھی ہیں اور بتایا گیا ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حسد بھی اپنے ہی زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر انسان حاسد کی سزا کو دیکھ لے کہ حسد کرنے والے کی سزا کیا ہے اور جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ حاسد اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ اور پھر یعنی اگر وہ حسد کر رہا ہے تو اس سے بچنے کے ہمیں طریقے اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ ہمیں قطع تعلق کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب ہمیں پتہ ہے کہ روڈ پہ جائیں تو ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ انسان روڈ پہ جانا ہی چھوڑ دے، وہاں پہ اسے احتیاط کرنی ہوگی، ہر طرح سے اس کو جناب چوکس رہنا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو خداوند متعال نے صلہ رحمی کا اتنا اجر عطا فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ چند ایسے اعمال ہیں کہ جن کا دنیا و آخرت میں نعم البدل ہی نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک فرمایا کہ جو بندہ تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ بخل کرے تم اس کے بخل سے لیے دعا کر دو، یعنی اس کے بخل کو نظر انداز کر کے اس کے حق میں دعا کرو، اور جو بندہ تمہارے ساتھ رشتہ داروں میں سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، تم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر اللہ اجر فرماتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کے رشتہ داروں کی طرف اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو 4000 اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، 4000 نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، 4000 اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اور پھر صلہ رحمی کے لیے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ یہ دیکھو کہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ان کے مسالک میں، مذاہب میں کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کوئی مسئلہ، تو ہم مسالک کی قید میں آ جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ رشتہ داروں کے مسلک کو مت دیکھو، ان کے دین کو، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کا رشتہ دار اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو۔ اور غریب اور امیر کی بھی یہاں پہ قید نہیں ہے۔ ہمارا کیا وتیرہ ہوتا ہے، بات حسد والی بھی اگر آ جائے تو اگر ہمارا دور کا رشتہ دار ہوگا لیکن ہے وہ امیر، فارچونر پہ آ رہا ہے، کروزر پہ آ رہا ہے، تو خواہ مخواہ رشتہ داری ہم نکال رہے ہوں گے، اس کے گھر جانے کو ہم جناب اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ لیکن غریب اگر دروازے پہ آ جائے رشتہ دار تو ہم اس کے ساتھ سلام دعا لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کے سٹیٹس کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں، سٹیٹس کو دیکھ کر تعلقات قائم کرنے سے اجر نہیں ملے گا۔ اجر تبھی ملے گا کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تم اس کو معاف کر دو، جو تمہارے جناب غربت اگر، اور اس میں رشتہ داروں کو کیوں اسلام میں رکھا ہے؟ یہی صلہ رحمی ہے کہ جب خیرات بھی کر رہے ہو تو پہلے رشتہ داروں کا درجہ ہے، عزیز و اقارب کو اپنے پاس دیکھو، ان کے ساتھ مدد کرو، ان کا خیال کرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شرمندگی کی وجہ سے رشتہ دار ہمارے اتنی خیرات کر رہے ہیں لیکن ہم سے سوال نہیں کرتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے، لیکن ان کو اگرچہ پتہ ہے کہ میرا فلاں غریب 2 روز اشترار مستحق ہے، ان کو نہیں دیں گے، باہر دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان اگر اس کا رشتہ دار اس سے قطع تعلقی بھی کر رہا ہے، منافقت بھی کر رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے، تو یہ تو چند دنوں کا حسد ہے، لیکن ابدی زندگی کے لیے اگر نجات چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو صلہ رحمی سے ہی پیش آنا ہوگا۔ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف نشاندہی کی، اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ لوگوں کو بات بھی انہیں رشتہ داروں کی بری لگ رہی ہوتی ہے جو کہ سٹیٹس میں کم ہوتا ہے، اور جو دوسرا جو سٹیٹس میں اچھا ہوگا وہ آپ کی عزت نفس بھی مجروح کرے گا تو آپ کو اس طرح سے برا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کا مرتبہ اور ایک مقام، انعامات کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا دی گئی ہے، اور پھر دوسری یہی کیٹیگری جو کہ سٹیٹس کو دیکھ کے ڈیوائڈ کر رہی ہے، ڈویژن کر رہی ہے، ان کے لیے کیا بتایا گیا؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بری و ذمہ اقرار دے دیا، نکال دیا۔ دیکھیں ہمارا تعلق جس مذہب سے ہیں اس کی ساری بنیادی توحید پر ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا دنیا میں, تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ تعالیٰ آپ تو اس سے مبرہ ہیں, آپ تو خالق الخالقین ہیں, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ تمہارا پڑوسی بیمار تھا, اگر تم اس کی عیادت کے لیے آتے تو مجھے وہاں پر پاتے. پھر فرمایا جائے گا کہ میں پیاسا تھا, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو پھر وہی بات کہی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ تو اس چیز سے بری ہیں. فرمایا اگر تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے تو اللہ ہی کو کھلاتے, اگر تم کسی ضرورت مند کو قرض دیتے وہ اللہ ہی کو دیتے. من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اب اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے غنی ہے, قرضہ تو ہم دے رہے ہیں ضرورت مند کو, بھائی کی صورت میں, دوست کی صورت میں, ہمسائے کی صورت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو نہیں دے رہے, یہ تم خود اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ مصائب اور وبا اور آفات اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے نکلے تو وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے, اپنے کردار کو بہتر کرے اور صبر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنا اولی العزم, یہ مشکل کاموں میں ہیں. اس لیے تو فرمایا, دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کس طرح نہ تنگ کیا. اب صلح حدیبیہ میں دیکھیں جب جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے امپیکٹ کیا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے. جب انہوں نے محمد رسول اللہ لکھا تو ابو سفیان بول اٹھا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کو کاٹے, محمد بن عبداللہ لکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ اس کو کاٹ دے. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کاٹنا نہیں آتا. حالانکہ ہم لوگ وہاں پر ہوتے صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ علی لکھنا تمہیں آتا ہے, کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہم کاٹنے والے نہیں ہیں, ہمیں کاٹنا نہیں آتا. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ چیز کاٹی, لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ صبر کیا, حسن سلوک کیا, لوگوں کو رستہ دینا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لیڈر آدمی بائی برتھ پیدا ہوتا ہے, میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو سپہ سلاری دی ہیں, آقا بنایا ہے, سرداری دی ہیں, اعتماد دینے سے, بھروسہ دینے سے, اپنے زیر دست ملازم کو رستہ دینے سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے سلوک میں شامل کر کے بہت ساری برائیاں معاشرے میں سے ایسی ختم بھی کر سکتے ہیں, اور مثال ہم اس کی دیکھتے بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی ایک دفعہ شامل گفتگو کر لیں. سارا یہ بتا دیں کہ ابھی ہم بڑا ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ کیا غذا لینی چاہیے, کس وقت سونا ہے, کس وقت جاگنا ہے. تو ایک ویٹ گین جو ہوتا ہے رمضان المبارک میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, امیونٹی سسٹم بہت زیادہ ہمارا ویک ہو جاتا ہے, تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آئیڈیل ڈائٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پورے دن کا جو کیلوری انٹیک آپ کا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہمارا ہو نہیں پا رہا ہوتا, تو آپ نے کسی طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے افطاری, سحری اور بیچ میں اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر چیز کو انکارپوریٹ رکھیں ڈائٹ کے اندر. ان چیزوں سے دور رہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ کیلوری انٹیک اس سے زیادہ ہو رہا ہے آپ کا, اور اس کا کوئی فائدہ بھی ایسا نہیں ہو رہا, خاص طور پہ رمضان کے اندر. یوزلی آپ دیکھیں گے سحری کے اندر لوگ جو ہے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ویسے استعمال کرتے ہیں, لیکن جو میں سجیسٹ کرتی ہوں ہائی فائبرس فوڈس کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جیسے چکی کے آٹے کی روٹی ہو گئی, یا ساتھ میں آپ نے دہی کا استعمال کر لیا, آپ نے چکن کا یوز کر لیا, کباب کی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں ہائی کوالٹی پروٹین کا استعمال کریں, جیسے چکن یا ایگز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, انڈوں کا یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ میں آپ فروٹ وغیرہ بھی جو ہے اپنا ایڈ کر سکتے ہیں. دہی کے اندر بھی فروٹس ایڈ کر کے ساتھ میں چیا سیڈس بھی ایڈ کریں گے تو بھی وہ ہائی فائبرس ہو جاتا ہے. تو جتنا زیادہ ہائی فائبرس ہوگا اتنا زیادہ اچھا آپ کا دن گزرے گا اور آپ کو بھوک کم لگے گی. کئی لوگوں کا یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بھی بعد میں بھی بھوک لگتی رہتی ہے, تو اس طرح سے آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. تو میکسیمم ہائی فائبرس فوڈس کا جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر روٹی کا ساتھ ہے سالن بھی یوز کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی لیفٹ اوور سالن آپ کا پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ یوز کر لیں, لیکن کوشش کریں کہ سبزی کا استعمال جو ہے خاص طور پہ میں کہوں گی سحری کے ٹائم نہ کریں, سالن کی فارم میں خاص طور پہ, کیونکہ وہ انرجی آپ کو نہیں دے سکتا جو ایک ہائی کوالٹی پروٹین فوڈ آپ کو دے سکتا ہے. تو اس میں ایگز یا پھر چکن یا مٹن یا اس طرح کی چیزوں کا آپ استعمال کریں.